بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ صفحہ نمبر 186 ہی جل رہا ہے۔ گداگری اور سوال سے نفرت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 4، پیج 186۔ گداگری اور سوال سے نفرت کا کچھ حصہ باقی ہے۔ تحسین میری ان کو لگے لاکھ دعائیں، جو خود کو کسی دل سے اترنے نہیں دیتے۔ کم ظرف ہیں وہ جام چھلک جاتے ہیں جن سے، ہم اپنا بھرا دل بھی چھلکنے نہیں دیتے۔ حکیم بن حزام فتح مکہ میں اسلام لائے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ سے کچھ طلب کیا، آپ نے عنایت فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مانگا، آپ نے پھر ان کو دیا۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا، پھر کچھ مرامت کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے حکیم، یہ دولت سبز و شیریں ہے، جو استغنا کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، اور جو حرص و طمع کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کھایا جا رہا، پیٹ نہیں ختم ہوتی۔ دست بالا دست زیریں سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے کبھی کسی سے معمولی چیز بھی نہیں مانگی۔ حضور کی نصیحت کا یہ اثر ہوا۔ ناظرین، حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ وہ صاحب آ کر شامل ہو گئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنو مند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کبیسہ نام ایک صاحب تھے اور مقروض ہو گئے تھے۔ آپ کے پاس آئے تو آپ اپنی حاجت عرض کی، آپ نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے کبیسہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کر دیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہیں ہو جاتی۔ تیسرے اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلہ کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگے گا یا مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مانگنا کتنی بری بات ہے، حضور اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ناظرین، 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ ویلاگ نمبر 5 کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اے رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نہیں، میں شارگ ہوں میں شارگ تو ہوں بھی، میں شارگ تو بھی اقرب ہاں، تو جانا تو بھی ہے پیارا، میں شارگ تو بھی اقرب ہاں، تو جانا تو بھی ہے پیارا، ہے جتنے سینیاں اندر ٹھکانے سارے تیرے نہیں، امیراں نال کردہ اے
محبت ہر کوئی موسن امیراں نال کردا ہے، محبت ہر کوئی موسن غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نہیں، اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، زمیں والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نہیں، میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری امت دا، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نہیں۔